نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک و ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر اللہ رب العزت دا دیدار کرنا اور صالح عمل کرن دا ذکر کراں گے۔ قرآن کریم دی سورہ کاف دی 110ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تانوں سن لو شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سے رب نے فرمایا تے پھر جیڑا بھی اپنے رب دا دیدار کرنا چاہندا ہے انہوں چاہیے صالح عمل کرے۔ اس آیت پاک سنے رب نے اپنے دیدار دا نسخہ دس دتا کہ اگر کوئی شخص چاہندا ہے کہ میں اللہ سن دا دیدار اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نال اللہ سن دے عطا کردہ نور نہ حاصل کراں تو انہوں چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے، جماع اہل سنت دے نال رہے، تمام شیطانی نظامات دستوراں منشوراں تو منہ موڑ لے اور قرآن پاک دسے اللہ دے پروگرام دے مطابق عمل کرے کہ اللہ دا دیدار حاصل کرن دا سنے رب نے اپنی بارگاہ تک رسائی دا طریقہ دس دتا ہے۔ کلندری لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام ہو، دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، خدا سیر مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ سونے رب نے قرآن بھی دسیا میں تھوڑی شادہ تو نیڑے ہاں تھوڑے نفساں چ وہ ماں کو میں تھوڑے نال فسوما واجہ اللہ تھی جدھر بھی روک کرو گے تو اللہ کا روک ہے۔ اللہ پاک اپنی سونی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے بغیر کسی محتاجی تو۔ سونے رب نے دسیا قرآن پاک کہ میں انسانوں تمہیں صرف اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، دنیا جہان دیا نعمتیں تواڈے واسطے بنائیاں اور یہ میرا دیدار حاصل کرنے کا طریقہ بھی تمہیں میں دستا، وابتغوا الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تسی پیر پیشوا دے رہیں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ دعا توجہ روحانی مدد نہ پیر پیشوا کو نوری کنیکشن حاصل کرنا اور میرے فضل و توفیق نال ہی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو۔ اور تو انہوں پھر قرآن و سنت دے روح دے مطابق عمل کرو، اجماع اہل سنت دے نال رہو، اس راج خوب ریاض تو مجاہدہ کرو، اپنے پیر پیشوا کرو، ذکر دی نعمت حاصل کر کے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوا کے الفلا چمبے دی بوٹی لوا کے یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلاں چرکا کروا کے انہوں کو رحمانی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے اور انہوں نے زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کر کے اور قرآن و سنت دی روشنی وچ رہے مولا دے مسافر بن کے روح اللہ طرف دوڑاؤ، ففروا اللہ ریاضت و مجاہدے ناڑی روز قوت پرواز پیدا ہونے ہیں اور پھر روح دی پرواز حقیقت صلوات گوشت ہو گئے سارے نظریہ اور یہ سارا پروگرام وہ عالم لاہور دے اندر ہی ہے، لیکن اللہ سونے دے مرتبہ ذات مرتبہ ہو مرتبہ لا تعین مرتبہ احدیت تک کسی دی کوئی رسائی نہیں۔ اللہ سونے دے مرتبہ احدیت تک علم فہم ادراک عقل دی رسائی نہیں اتنے تک کسی بھی فرد بشر دی، اس اللہ پاک اپنے اس مرتبے تو خود ہی واقف اور کوئی نہیں جانگا۔ انسان جڑا کہ جنہیں مرضی کمالا، جیسا کہ حضور شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرما دے انسان جنہیں چاہے کمالا طے کر لے بندہ ہی رہندا، بندہ جنہیں چاہے اللہ پاک جنہ چاہے اپنا ظہور فرما لے نور حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے
وہ اللہ ہی رہتا ہے، اللہ اللہ بندہ بندہ۔ اسی واسطے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ تو سچے اللہ والے اسی واسطے ہمیشہ قرآن کی دعوت دے تو قرآن چ سنے رب نے فرمایا سیدھا رستہ صرف قرآن ہی دکھاؤں، باقی سارے شیطانی رستے ہیں۔ جن بھی کافر ہے، منافق ہے، گمراہ فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع بابے، انہوں کے پروگراموں تو دور رہو۔ اس واسطے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا سی الہی تیرے سادہ تیرے بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آ رہی، سلطانی بھی آ رہی، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں۔ اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کرو۔ میراث میں آئی ہیں مسند ارشاد زاگوں کے تصرف میں، چڑیوں کا نشو میں، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کے سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو جنہیں بھی قبرہ دی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن سچے اللہ والے اپنے مزارات کے اندر سچے اللہ والے بادشاہ وہ زندہ نے اور اپنے منع والے دور نزدیک نفع پہنچاتے رہتے ہیں، کیونکہ سارے پیارے نبی زندہ و حیات نے، آپ کے غلام بھی سچے اولیاء اللہ بھی زندہ و حیات نے۔ یہ موت کل ہے صرف۔ تو سونے رب نے فرمایا کہ جہاں میرا دیدار کرنا چاہتا ہے انہوں چاہیے پھر قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرے۔ رسالہ کشاریہ اندر حضرت امام کشاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ ایمان والے اللہ سونے نو اپنی اکھاں دے نال دیکھن گے مگر نہ احاطہ کر سکن گے نہ وہ انتہا نو پا سکن گے۔ تو سر دیاں اکھاں دا دیدار جڑا آخرت ہوئے گا انہاں لوکاں نو جنہاں نو دل دے آئینے چ دل دیاں اکھاں نے اسے دنیا چ دید مولا دی نعمت نصیب ہوئی ہے، جیسا کہ سنی رب نے قرآن چ دسیا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ سنی رب نے فرمایا کہ دنیا چ انے ہیں نا، یعنی میرے دیدار تو انے ہیں دنیا جو آخرت بھی انے ہون گے۔ تو جنہوں نے اتنے دید مولا نصیب دل دیاں اکھاں چ ہوؤ تو آخرت بھی کھلیاں اکھاں نا انہوں نے دیدار الہی نصیب ہو۔ سچے اللہ والے دید مولا کرتے گئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے، اور یہ سب کچھ قرآن و سنت تو ثابت ہے، لیکن کافر اور منافق انہاں گلاں نوں چھپاؤندے رہے۔ تو سونے رب نے آئی دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اپنے دیدار کا طریقہ دسیا۔ اگر تسی دیدار میرا کرنا چاہتے ہو تمام شیطانی نظاموں تو منہ موڑ کے لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کرو اور قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرو، اور فنا پھر توحید ہو جاؤ، غرض پھر توحید ہو جاؤ، روز رس دی نیتی نماز عشق نوں ترقی دیو تاکہ تو نبی مولا دی نعمت اسے دنیا چ حاصل ہو سکے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر کو تقصیر مارے کمزور کامل معجز مسکین بے سارا انسان سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساریاں خدا گناہ غلطیاں بخشا معاف فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبر عطا فرمائے اپنے حبیب دے صدقے۔ اللہ بس باقی سب ہوا سب ما علینا الا البلاغ المبین۔